ابتدا ہوتی ہے رب جلیل کے پاک اور بابرکت نام سے، جو خالق ہے ہر عالم کا، اور کروڑوں درود اس ختم المرسلین پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، ہریانہ موسیقی اور شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں میں میر بندے علی مہمی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ گزشتہ 40 سال کے دوران برِ صغیر پاک و ہند میں انہوں نے اپنے فن کے ذریعے وہ عزت اور شہرت حاصل کی ہے جو پاکستان میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ آپ 1928 میں ہندوستان کے ضلع روہتک نوائی قصبہ مہم شریف میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسی قصبہ میں حاصل کی اور اسکول کے زمانے سے ہی آپ کو شعر و شاعری اور گانے کا شوق تھا۔ آپ کے ماموں ہیرا اس زمانے کے معروف فنکار تھے۔ کچھ عرصہ آپ ان کے پاس رہے، مگر فن کی پیاس پوری طرح نہ بجھی تو فن سے قلبی لگاؤ اور خوب سے خوب تر کی جستجو میں بالآخر ہریانہ میں اس وقت کے چوٹی کے فنکار دھنپت میر کی شاگردی کا شرف حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہریانہ میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ آپ نے بہت کم عمری میں ہی اپنی محنت اور لگن سے اپنے فن کا لوہا منوا لیا اور ہریانہ کے گلی کوچوں میں ہر خاص و عام کی زبان پر آپ کے گیت سنائی دینے لگے۔ اسی دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک علیحدہ ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آپ بھی ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے اور اکاڑا میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت حالات یہاں بہت مختلف تھے۔ ہریانہ سے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے پاکستان آنے والے لوگ جو کبھی ایک جگہ رہتے تھے، ان کا اپنا ایک کلچر تھا اور لوگ ثقافتی ورثے کے مالک تھے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ یہاں کے مقامی لوگ اس زبان سے ناآشنا تھے۔ یہ بڑا دشوار گزار مرحلہ اور آزمائش کی گھڑی تھی۔ لاکھوں شائقین کے ہوتے ہوئے بھی یہ فن دم توڑ رہا تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ اس مردہ فن میں زندگی کی نئی رخ پھونکے۔ اس کی مثال ایسی ہی تھی جیسا کسی چھوٹی رسی کے ساتھ گہرے کنویں سے پانی نکالنا۔ ان حالات میں میر صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کام کے کرنے والوں کو ایک نیا عزم دیا اور سیکھنے والوں کو اپنی صلاحیتوں سے نوازا اور اپنی انتھک کاوشوں سے کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہریانوی زبان کے لوک ورثہ کو پھر سے زندہ کر دیا۔ جہاں جہاں اس زبان کے بولنے اور سمجھنے والے شائقین تھے، ان تک اپنی آواز پہنچائی اور بڑا نام پیدا کیا۔ آپ بیک وقت شاعری، گلوکاری اور اداکاری کے جوہر دکھا کر شائقین کے دلوں پر اپنے نام کا سکہ جما دیا۔ خصوصاً آپ نے شاعری اور اداکاری میں جدا گانا انداز اور منفرد اسلوب اختیار کیا۔ خاص کر کے آپ کے صافے کے بندھیج اور اداکاری کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنایا۔ بعد میں آنے والوں نے آپ کی نقالی کی اور بہتوں نے چھوٹا بندہ کہلوانے میں فخر محسوس کیا۔ آپ ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور آپ کو اپنے وطن عزیز سے والہانہ عقیدت اور محبت ہے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی دور میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم آپ کے اسٹیج کی زینت رہا۔ انہوں نے اپنے قائدین کی شان میں قصیدے لکھے۔ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں آپ نے اپنے فن کے ذریعے پاکستانی فوج اور عوام کے دلوں میں جوش اور جذبہ جہاد کو ابھارا۔ پاکستانی افواج نے
انہیں ان کی ملی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اعزازات سے نوازا۔ بحیثیت مجموعی آپ ایک خوش طبع، ملنسار اور ایک اچھے انسان ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام ہم نے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر ترتیب دیا ہے۔ تو اس پروگرام میں ان کے ساتھ نمایاں فنکار ہیں عبدالستار، عبدالمجید، چمن، کیتو اور کریکٹر ایکٹر فنکار جو کہ آپ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، شبیر احمد مہمی، اور سازندوں میں آپ کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں ڈھولک پر خان صاحب مانگے خان، باجے پر ماسٹر محمد شریف اسند والے اور طبلہ پر محمد اشرف، ہارمونیم پر مجید راہی، چمٹے پر اسلام الدین، اور پولیس کے کردار میں ہم سے تعاون کیا ہے چودھری بشیر احمد اور خادم حسین نے۔ تو ناظرین، میں زیادہ دیر آپ کے اور اس عظیم فنکار کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، تو تشریف لاتے ہیں میر بندے علی مہمی۔ صاحب، آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ جبکہ سائنسی دور میں تفریح کے لیے بہت سے مواقع فراہم ہیں، مثلاً فلم، ٹیلی ویژن، ویڈیو، تو اس دور میں یہ آپ کا پروگرام ایک بہت پرانی طرز کا معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ جب اس پروگرام کو کرتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج اس دور میں ٹی وی، وی سی آر، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈیں، ویڈیو وغیرہ تمام پروگرام چلتے ہیں۔